اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر گفتگو جاری ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے راستے کو بیان کر رہے ہیں کہ در واقع اگر ایک انسان بلند عرفانی مقامات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کس راستے پر چلے گا تو اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اور اسی سلسلے میں کل ہم نے آپ کی خدمت میں جس گفتگو کا آغاز کیا وہ سیر و سلوک کا جامع ترین نسخہ تھا جسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ در واقع کل کی گفتگو میں ہم نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی انسان معنوی کمالات کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور سیر و سلوک کے بلند روحانی عرفانی کمالات تک پہنچنا چاہتا ہے تو ایسا شخص جب اس بارے میں سوچتا ہے تو آغاز ہی میں اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، اور یہ ایک منفی سوچ ہے کہ سیر و سلوک کا ایک مخفی اور پوشیدہ راستہ ہے جو خاص افراد کے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہمیں ان افراد کے ہاں پانی بھرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے پیر دبانے ہیں، ان کا حقہ پانی جو ہے وہ فراہم کرنا ہے اور ہمارے معاشرے میں حقہ گرم کرنا ہے تاکہ بالآخر یہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمیں کچھ عطا کر دیں۔ لہٰذا جس قدر ممکن ہو سکتا ہے ایسے افراد کے قریب ہوا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کو راضی کیا جائے تاکہ وہ ہم سے راضی ہو کر خوش ہو کر کچھ عطا کر دیں۔ یہ ایک منفی سوچ ہے، یہ ایک غلط سوچ ہے، اور زیادہ تر یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے معاشرے میں یہ سوچ پائی جاتی ہے، وگرنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور در واقع اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں ایسے جعلی ڈھونگی قسم کے افراد موجود ہیں کہ جن کے پاس کچھ شعبدِ بازی ہے، کچھ ایسی ترفند ہیں، کچھ ایسی جو ہے وہ ترکیبیں ہیں جن کے ذریعے سے یہ افراد کو اپنے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں، اور پھر در واقع انہوں نے ان افراد کے ذہنوں میں اس بات کو ڈال رکھا ہے کہ اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں خوش کریں، اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ ایسے افراد کی خدمت گزاری میں، ان کی فرمان برداری میں، ان کی اطاعت میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ ہم نے بیان کیا کل کہ یہ ایک شیطانی چال ہے، اس کا اسلامی تعلیمات سے کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ سب کے لیے بیان کر دیا ہے، چونکہ اللہ نے اپنی مخلوق کو محبت کی بنیاد پر خلق کیا، اور اسی محبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ انسان کی رہنمائی کر سکیں، اسے اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھائیں، اور انبیاء نے بھی تمام صداقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اللہ تک پہنچنے کے راستے کو بیان کر دیا، اور اس راہ میں بہت تکالیف بھی انہوں نے اٹھائی ہیں۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ الہی تعلیمات میں کس چیز پر زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس مورد تاکید عمل کو انجام دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ہمیں حاصل ہو سکے۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن پر ہم نے کل تفصیل سے آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کی، اور پھر یہ بیان کیا کہ اگر ہم قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں، اگر ہم روایات کا مطالعہ کریں، تو جو چیز سب سے زیادہ مورد تاکید قرار پائی ہے وہ نماز ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہم الصلاۃ سے کل ہم نے بیان کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے تمام عزیز و اقارب رشتہ داروں کو جمع کیا، اور انہیں جمع کرنے کے بعد جس بات کی تاکید کی وہ یہی تھی کہ جو شخص نماز کو خفیف شمار کرتا ہے، نماز کو کم اہمیت شمار کرتا ہے، نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے، ایسے فرد تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی، یعنی اس کے نصیب میں نہیں ہے کہ ہم اسے شفاعت کریں۔
لہٰذا اس نقطے پر توجہ ضروری ہے کہ آیات اور روایات میں نماز کی اہمیت پر بہت تاکید کی گئی ہے، اور اس کی واضح ترین دلیل یہی روایات ہیں، یہی آیات ہیں۔ لہٰذا کسی کو اس شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ عرفان اسلامی کے بلند ترین مقامات، سیر و سلوک کے بلند ترین مقامات انسان کے عمل سے وابستہ ہیں، اور انسان کے عمل میں بھی سب سے اہم ترین عمل نماز ہے۔ لہٰذا جس قدر انسان نماز پر توجہ دے گا، نماز کی پابندی کرے گا، نماز کا احترام کرے گا، آداب کی رعایت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب میں ایسا انسان بلند عرفانی مقامات کا حامل ہوگا۔ ہم عزیزان محترم ہر روز جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے مستحب ہے کہ انسان اذان بھی کہے اور انسان اقامت بھی کہے۔ اگر انسان انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اس انفرادی نماز کی اہمیت اور تاکید کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اذان اور اقامت کہنا چاہیے۔ پس دن میں 5 واجب نمازیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے 5 مرتبہ انسان اگر الگ الگ نماز پڑھ رہا ہے تو 5 مرتبہ اذان کہے گا، 5 مرتبہ اقامت کہے گا، اور ہر اذان میں 2 مرتبہ انسان حی علی خیر العمل کہتا ہے، یعنی بہترین عمل کی طرف بڑھو، قدم بڑھاؤ بہترین عمل کی طرف۔ تو عزیزان محترم ہم اس نقطے کو 2 دفعہ اذان میں بھی ان کلمات کو کہتے ہیں، 2 دفعہ اقامت میں بھی ان کلمات کو کہتے ہیں، یعنی 4 مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں حی علی خیر العمل، کہ بہترین عمل کی طرف سرعت کرو، قدم بڑھاؤ۔ لیکن سالوں زندگی بیت جاتی ہے لیکن ہم اس بات پر توجہ نہیں کر پائے آج تک کہ حی علی خیر العمل، یعنی اگر اسلامی تعلیمات میں بہترین عمل تلاش کرنا ہے تو وہ بہترین عمل نماز ہے۔ اور اسی طرح ہر اذان اور اقامت میں ہم باقاعدہ کہتے ہیں حی علی الفلاح، کہ فلاح کی طرف قدم بڑھاؤ۔ وہ فلاح کیا چیز ہے؟ وہ یہی نماز ہے جس کو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم ہمیں ہر نماز سے پہلے تاکید کی گئی ہے کہ اذان بھی کہیں اور اقامت بھی کہیں، اور اذان اور اقامت میں ہم 4 مرتبہ حی علی خیر العمل، حی علی الفلاح کے کلمات کو تکرار کرتے ہیں، اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ نماز ہی ہے جو ہمیں سعادت تک پہنچا سکتی ہے، نماز ہی ہے جو ہمیں فلاح تک پہنچا سکتی ہے۔ پس عزیزان محترم اگر ہم سیر و سلوک کے لیے بیتاب ہیں، عرفانی مقامات کو حاصل کرنے کے لیے بیتاب ہیں، ہم میں تڑپ پائی جاتی ہے، تو ہم اپنی نماز کی اہمیت کی طرف توجہ دیں کہ ہم جتنی توجہ سیر و سلوک کے بلند عرفانی مقامات کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی توجہ کا اظہار کر رہے ہیں، کیا اس سے کچھ حد تک توجہ ہماری نماز کے بارے میں بھی ہے؟ ہم آسانی سے ان کلمات کے ساتھ عبور کر جاتے ہیں، آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، جبکہ یہی کلمات ہمیں بارہا دن میں کئی مرتبہ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو حی علی خیر العمل نماز ہے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو حی علی الفلاح نماز ہے۔ لہٰذا نماز کو ہم کیسے سبق شمار کرتے ہیں، اور ہم نے کل بھی بیان کیا، اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ معاویہ بن وہب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، اور بیان ہوا کہ یہ روایت مرحوم کلینی نے کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263 حدیث نمبر 3 کے تحت بیان کی ہے کہ معاویہ بن وہب امام جعفر صادق سے سوال کرتا ہے کہ مولا بتائیے بہترین عمل کیا ہے، ہم اس بہترین عمل کو انجام دے کر اللہ کا تقرب حاصل کر لیں، بلند انسان بن جائیں، ایمان کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہو جائیں۔ تو امام فرماتے ہیں ما اعلم شیئا بعد المعرفت افضل من هذه الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے بعد مجھے اس نماز سے افضل کسی عمل کا علم نہیں ہے۔ پس اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو افضل ترین اعمال جو ہے وہ نماز ہے۔ اور اس قدر روایات نماز کے بارے میں عزیزان بیان ہوئی ہیں، اور ہم
دن میں ان نمازوں کو جو ادا کرتے ہیں اور ان روایات پر اگر ہم توجہ دیں کہ یہی روایات در واقع انسان کو نماز کی اہمیت کی طرف متوجہ کرواتی ہیں، اور ہم دن میں کئی مرتبہ آذان کہتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، اور آذان و اقامت میں حی علی خیر العمل، حی علی الفلاح کے کلمات کا تکرار بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پر آج تک یقین ہی نہیں ہوا ہے کہ اگر انسان نے قرب الہی کو حاصل کرنا ہے تو بہترین عمل نماز ہے، بہترین وسیلہ تقرب اللہ کا نماز ہے۔ ہم بابوں کو تلاش کرتے ہیں، فقیروں کو تلاش کرتے ہیں، ہم درویشوں کو تلاش کرتے ہیں کہ ان کے پیر دبا کے، ان کا حقہ گرم کر کے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا بہترین راستہ ہمارے لیے نماز کو بیان کیا ہے۔ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور، ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک یہی نماز تھی؟ ہم اپنی نماز کی کمیت اور کیفیت پر توجہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ نماز کی کمیت کو اگر انسان دیکھے تو انسان مقدار نماز میں اضافہ کرے۔ مقدار نماز میں یہی دن میں جو 5 نمازیں واجب ہے، پھر اس کے علاوہ جو مستحب نمازیں ہیں، نوافل ہیں، انسان ان کو ادا کرے، صلاۃ اللیل کی پابندی کرے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری نوافل انسان ادا کر سکتا ہے اللہ کے تقرب کے لیے۔ اور اسی طرح سے ہم نماز کی کیفیت پر کیوں توجہ نہیں دیتے کہ کل بھی بیان ہوا کہ باقاعدہ نماز سے پہلے انسان خود کو آمادہ کرے تاکہ انسان میں خشوع اور خضوع کی کیفیت ایجاد ہو، انسان ظاہری آداب کی رعایت کرے، پاکیزہ خوبصورت سفید لباس کو پہنے، عمامے کو پہنے، عبا کو اپنے دوش پر لے، مسواک کرے، خوشبو لگائے، اپنے آپ کو معطر کرے، اپنی داڑھی کی کنگھی کرے، اپنے چہرے کو صاف کرے۔ باقاعدہ انسان جب وضو کر رہا ہے تو وضو کی دعاؤں کو باقاعدہ طور پر انسان پڑھے۔ بالآخر یہ اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان نماز میں اپنے حضور کی کیفیت کو ایجاد کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے قلبی رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہی اللہ کی طرف توجہ کرنا، اللہ سے قلبی رابطہ قائم کرنا، یہ حقیقت عرفان ہے۔ اور آج تک ہم جو سیر و سلوک کی گفتگو آپ کے ساتھ کرتے آئے ہیں، اس بات کو واضح بیان کر چکے ہیں کہ عرفان کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان اپنے وجود کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو۔ لیکن عزیزان محترم، ہم اس توجہ سے غافل ہیں، اور یہ ہم سب مسلمانوں کی عادت ہے، یہ اس میں ہم استثناء کے قائل نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں عالم ہے، فلاں فقیہ ہے، وہ استثناء ہے۔ چند مخصوص افراد جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یہ مخصوص افراد ہیں کہ جو ان باتوں پر اہمیت دیتے ہیں، ان کو توجہ دیتے ہیں، لیکن اکثریت ہم مسلمانوں کی ان چیزوں سے غافل ہے۔ عرفان، سیر و سلوک، ان چیزوں کا نام لینا آسان ہے، لیکن حقیقت میں انسان اگر بلند عرفانی مراتب اور انسانی کمالات تک پہنچنا چاہتا ہے تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہے، اور اللہ تک توجہ کے لیے انسان کو نماز کا دامن تھامنا ہے، اور نماز کو ادا کرنے سے پہلے انسان کو خود کو آمادہ کرنا ہے۔ یہی عین تمام مشق اور تمام روٹین حضرات اہل بیت علیہم السلام نے اپنی تمام زندگی میں ہمیں تعلیم دی ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بہت تاکید کی جاتی ہے کہ انسان اس نماز کو ادا کرے، اس نماز پر توجہ دے۔ اگر ہم ان عرفاء اور ان بزرگان کی زندگی کا مطالعہ کریں جو بلند عرفانی مقامات پر پہنچے ہیں، مرحوم امام خمینی ہیں، مرحوم قاضی ہیں، مرحوم بہجت ہیں، مرحوم ملا نخودکی ہیں، مرحوم ملا حسین قلی حمدانی ہیں، مرحوم جواد آغا ملکیہ تبریزی، کس کا نام لیا جائے؟ ہر فقیہ نے، ہر عارف نے، ہر شخصیت نے اپنی زندگی میں نماز کو بہت اہمیت دی ہے، اور بہترین کیفیت میں نماز کو ادا کرنے پر انہوں نے توجہ دی ہے۔ لیکن نہایت افسوس کہ شیطان ہمیں اغوا کر لیتا ہے، شیطان ہمیں اس نماز کی اہمیت سے غافل کر دیتا ہے، ہم اس نماز پر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ در واقع یہی نماز ہے جس نے ہمیں مدارج عالیہ
طے کروانا ہے، یہی نماز ہے جس نے ہمیں بلند عرفانی مقامات اور عرفانی کمالات تک پہنچانا ہے۔ لیکن ہم ان باتوں پر جدیت نہیں لیتے، جدی نہیں سمجھتے، حقیقت نہیں سمجھتے، انہیں مذاق سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ نماز ہے، اس بات پر ہمیں یقین ہوتا، اور دوسری طرف سے ہم جدی بھی ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے، تو یقیناً ہماری نماز کی کیفیت ایسے نہ ہوتی۔ ہم نماز کے ظاہر پر توجہ دیتے، نماز کے اذکار، نماز کے اوراد کو انسان حضور قلب کے ساتھ انجام دیتا، اور پھر اپنے وجود میں اس نماز کی تاثیر کو محسوس کرتا۔ باقاعدہ اس نماز کے آثار ہمارے وجود میں نظر آتے، ہماری نماز باروح ہوتی، لیکن ابھی ہماری نماز بے جان ہے، اس میں کسی قسم کی روح نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ ہمارا نماز میں توجہ نہیں ہے، حضور قلب نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توجہ سے غافل ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت مرحوم کلینی نے اصول کافی میں جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 268 پر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ اذا ارتفعت فی اول وقتها، کہ نماز اگر اول وقت میں ارتفاع کر جائے، یعنی انسان اول وقت میں نماز کو ادا کرتا ہے تو فرشتے اس نماز کو دروا کے اوپر لے جاتے ہیں، آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں، اور جب نماز اوپر جاتی ہے رجعت الی صاحبها وهي بیضاء مشرقۃ، یہ نماز آسمان کی طرف جب جاتی ہے تو اپنے صاحب کی طرف، اپنے اس نمازی کی طرف جس نے اس نماز کو پڑھا ہے، اس کی طرف لوٹتی ہے ایک ایسی حالت میں کہ یہ سفید، نورانی اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ تقول، اور یہ نماز اپنے اس صاحب نماز سے، اس نمازی سے یہ کہتی ہے حفظتنی، تو نے مجھے حفظ کیا ہے، حفظک اللہ، اللہ بھی تجھے حفظ کرے گا۔ لیکن اگر ہم نماز کو اول وقت میں ادا نہیں کرتے ہیں، کوئی وجہ آ گئی، کوئی مجبوری آ گئی، یا بغیر وجہ کہ ہم نے نماز کو اول وقت میں ادا نہیں کیا، تو پھر اس نماز کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وَإِذَا ارتفعت فی غیر وقتها، اور جب یہ نماز اپنے افضل وقت کے علاوہ آسمانوں کی طرف فرشتوں کی جانب سے لے جائی جاتی ہے بغیر حدودها، یعنی اس نماز کو اس کی آداب اور شرائط کے ساتھ انجام نہیں دیا گیا، رجعت الی صاحبها، تو اب یہ نماز جب اپنے نمازی کی طرف لوٹے گی وَهِيَ سَوْدَاءٌ، اور اس نماز کی یہ کیفیت ہوگی کہ یہ سیاہ اور تاریک مظلمۃ، ظلمت میں ہوگی۔ تقول، اور یہ نماز کہے گی اس صاحب نماز کو، نمازی کو کہے گی ضیعتنی، تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے، ضیعک اللہ، اللہ بھی تجھے ضائع کر دے۔ عزیزان محترم، یہ نماز ہمیں نفرین کرتی ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم بلند عرفانی مقامات تک کیوں نہیں پہنچے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے اور اپنی اصلاح کرنا ہے۔ اگر ہم نماز میں حضور قلب کو ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو در واقع ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک راستہ قائم کر لیا ہے، اور اس راستے پر چل کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، جسے اہدنا الصراط المستقیم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ توجہ کرے۔ بعض انسانوں کو جب توجہ کی بات یاد دلائی جاتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ توجہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان تنہائی میں، خلوت میں کسی ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ جائے جہاں مکھی کے بھن بھنانے کی آواز بھی انسان کو نہ آئے، جہاں مچھر کے وز وز کرنے کی انسان کو آواز بھی نہ آئے۔ کیوں؟ چونکہ حتیٰ کہ اس مکھی کی آواز بھی بس اوقات انسان کی توجہ کو ختم کر سکتی ہے۔ اس مچھر کی جو وز وز کرنے کی آواز ہے یہ انسان کی توجہ کو ختم کر سکتی ہے۔ انسان تاریکی میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہے جہاں کوئی موجود نہیں ہے، تنہا انسان ہی انسان ہے، وہاں اگر انسان کے کانوں کے قریب آ کر مچھر اگر وز وز کرتا ہے تو انسان فوراً اپنا ہاتھ ہٹا کے اس کو پرے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں یہ ڈینگی مچھر نہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے انسان کی توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک ایسے کمرے میں جانا چاہیے جہاں ہر طرف سے
جو ہے وہ بالکل وہ کمرہ سیل ہو، نہ کوئی مچھر اندر آئے نہ کوئی مکھی اندر آئے، ایسے میں اس تنہا کمرے میں بیٹھ کر انسان معاشرے سے کٹ آف ہو کر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تک توجہ کرے گا تو انسان کی توجہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر ذرا سا چھوٹا سا ایک مچھر اندر آ جائے تو انسان کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائے گی۔ لہٰذا انسان سوچتا ہے کہ مجھے کسی غار میں چلے جانا چاہیے، مجھے کسی جو ہے وہ ایسی جگہ پر جو صومعہ کہا جائے، جسے دیر کہا جائے، جہاں صوفی بیٹھ کر عبادت کیا کرتے ہیں، ذکر کیا کرتے ہیں، مجھے کسی ایسی جگہ پر چلے جانا چاہیے جہاں سے میری توجہ ختم نہ ہو۔ لیکن یقین رکھیں عزیزان محترم، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ انسان نے نماز پڑھنا ہے تو اس نماز میں توجہ کے لیے انسان کو لوگوں سے اور معاشرے سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ کس قدر نماز جماعت کی اسلامی تعلیمات میں اہمیت دی گئی ہے، اور انسان سے یہ کہا گیا ہے کہ تم نماز پڑھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے اپنے کاروبار کو، اپنے روزمرہ معاملات کو، اپنی تجارت کو، اپنی زندگی کے امور کو ترک کر کے اللہ کی طرف آؤ۔ بس اس کا مطلب ہے کہ اللہ نماز کے ساتھ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم پہاڑوں میں، غاروں میں، کسی ایسی تاریک اور تنہائی کے کمرے میں چلے جائیں جہاں ہمارا بالکل معاشرے سے کوئی ربط نہ ہو اور ہم وہاں جا کر اللہ کی عبادت کریں۔ لہٰذا قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں خداوند متعال ایسے افراد کی وصف کو بیان کر رہا ہے کہ جو باقاعدہ نمازی ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یعنی لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں تجارت، روزمرہ کے معاملات، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ معاشرے کے وسط میں، عین سینٹر میں موجود ہیں، اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات کو انجام بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ انجام دینا، ان معاملات کو لوگوں کے درمیان ہونا، معاشرے کے سینٹر میں ہونا، انہیں ذکر خدا سے غافل نہیں کرتا۔ یہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز کی کیفیت میں مکمل توجہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ افراد ہیں در واقع جن کو نماز جو ہے وہ ہر قسم کی فحشاء و منکرات سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہی ہے جو انسان کو ہر قسم کی برائی سے روکتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان اللہ کا خالص بندہ بن جاتا ہے اور اللہ کی طرف توجہ کر کے انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ نمازی در واقع حقیقت میں حقیقی عارف ہے، جو معاشرے میں بھی موجود ہے، لیکن اسے ذکر الہی کے وقت اس کی توجہ ضائع نہیں ہوتی ہے اور وہ فوراً عین وقت نماز پر نماز ادا کرتا ہے۔ روزمرہ زندگی کی مصروفیات اس کی توجہ کو غفلت میں تبدیل نہیں کرتی ہیں۔ وہ ہر لمحہ نماز کے وقت کا انتظار کرتا ہے، متوجہ ہے کہ نماز کا وقت کب قریب ہو تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکے۔ اسے کسی تنہا کمرے کی ضرورت نہیں ہے نماز قائم کرنے کے لیے، اسے معاشرے سے کٹ آف ہونے کی ضرورت نہیں ہے نماز قائم کرنے کے لیے، اسے اپنی توجہ کو اللہ کی طرف مبذول کرنے کے لیے کسی تنگ و تاریک کمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہوگا، یہی نماز اس کی مدد کرے گی، یہی توجہ بنانے میں انسان کی مدد کرے گی، انسان متوجہ ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ خود اس نماز سے مدد لے اپنے حضور قلب کے لیے، اسی نماز سے مدد لے گمراہیوں میں اور غفلتوں سے بچنے کے لیے اور نجات حاصل کرنے کے لیے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس راہ میں ہم ایسے افراد سے بھی مدد لے سکتے ہیں جو پہلے سیر و سلوک کے سفر کو طے کر چکے ہیں۔ مثلا ہمیں آیت اللہ بہجت کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ان کی نماز کی کیا کیفیت تھی، وہ اپنی نماز کو کیسے ادا کرتے تھے، کون سی دعائیں پڑھتے تھے۔ ان افراد کی زندگی ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، چونکہ ان لوگوں نے اس راستے کو طے کیا ہے، بلند مقامات حاصل کیے ہیں۔ اب ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر حضور قلب کو حاصل کرنا ہے۔ وہ واقعہ یاد کریں کہ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب فرانس میں موجود ہیں، تمام انٹرنیشنل میڈیا کو دعوت دی گئی ہے کہ آئیں، امام خمینی نے پریس کانفرنس کرنی ہے۔ تمام بڑے بڑے چینل جو ہیں وہ وہاں اپنے کیمرے لے کر پہنچے ہوئے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا آج انٹرویو ہے، آج جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے۔ لیکن پریس کانفرنس کے عین وسط میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو فوراً امام خمینی وہاں سے پریس کانفرنس کو ختم کر کے اٹھ جاتے ہیں۔
اب تمام میڈیا جو انٹرنیشنل وہاں پر موجود ہے وہ تاکید کر رہا ہے کہ آپ اپنی گفتگو کو مکمل کریں، آپ بات کریں، اپنا پیغام پہنچائیں، لیکن امام خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، لہٰذا نماز کے وقت کسی قسم کی دوسری سرگرمی میں مصروف نہیں ہوا جا سکتا۔ عزیزان محترم، وہ افراد جو کہتے ہیں دین اور سیاست جدا ہے، وہ افراد جن کا نظریہ یہ ہے کہ ایک عارف سیاست مدار نہیں ہو سکتا، آئیں آ کر دیکھیں امام خمینی کے طرز عمل کی طرف، کہ امام خمینی آج کے دور کے ایک عارف ہیں، لیکن سیرت اور نقش قدم اور تعلیمات عین ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے انہوں نے اخذ کی ہیں۔ اگر آج کے دور میں ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کوئی ہستی اس وقت منظر عام پر موجود ہوتا اور اسی طرح سے تمام انٹرنیشنل میڈیا ان کا انٹرویو کرنے کے لیے پہنچا ہوتا تو اور اوپر سے نماز کا وقت آ جاتا، تو یہی طرز عمل جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا ہے، در واقع یہ امام معصوم کے نقش قدم کی جو ہے وہ عملی جھلک ہے، اور امام خمینی اپنے اس طرز عمل سے بتانا چاہتے ہیں کہ سیاست علوی یہی ہے، ہمارا دین جو ہے وہ سیاست کی کروٹوں کو دیکھ کر تبدیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہماری سیاست ہمارے دین کے تابع ہوتی ہے، جو دین نے کہا اسے سیاسی پالیسی کے تحت ہم نے اختیار کرنا ہے، ہم نے سیاسی پالیسیوں کے تحت اپنی دینی تعلیمات میں تبدیلی ایجاد نہیں کرنی ہے، لیکن افسوس کہ معاشرے میں دینی تعلیمات میں سیاست کی وجہ سے تبدیلیاں ایجاد کی جاتی ہیں اور اس طرح سے ہم منحرف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جانب 10 قدم آگے سے بڑھائے گا، اور یہ واقعاً ہمارا جملہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسے ہی کوئی افسانے بیان کیے جا رہے ہیں، کوئی داستانیں بیان کی جا رہی ہیں، کوئی کہانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، ہماری زندگی در واقع خود ایک کہانی بن چکی ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم یہی سب تعلیمات ائمہ معصومین کی جو تعلیمات ہیں ان میں مطالعہ کرتے ہیں، ان میں پڑھتے ہیں، پھر ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو کل کو آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد لوگ جب ہماری زندگی کو مطالعہ کریں گے اور دوسری طرف سے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کا مطالعہ کریں گے، تو لوگ ہمارے بارے میں قضاوت کریں گے اور فیصلہ کریں گے کہ اس دنیا میں ایک ایسی قوم بھی موجود تھی جسے معلوم تھا کہ صادق آل محمد نے کیا تعلیم دیا ہے، لیکن وہ خود کو صادق آل محمد کا شیعہ کہتے تھے اور ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ لوگ ہمارے بارے میں قضاوت کریں گے، در واقع ہم انہیں داستانیں سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہماری اپنی زندگی کا حال ہے، ہم ان کو افسانے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایسے کہہ دیا، یہ کوئی افسانہ ہوگا۔ نہیں عزیزان محترم، افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث قدسی نقل ہے، مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بہار الانوار جلد نمبر 87 ہے اور صفحہ نمبر 189 ہے، باب نمبر 11 ہے اور حدیث نمبر 5 ہے۔ یہاں باقاعدہ آپ رجوع فرمائیں، اس کتاب میں رسول خدا سے ایک حدیث کے ذیل میں بیان ہوتا ہے، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، یعنی در واقع رسول خدا حدیث قدسی کے ذریعے سے خداوند متعال کے قول کو ہمارے لیے نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، من تقرب الی شبرن، جو بھی کوئی میری طرف ایک شبر، یہ ہے شبر عزیزان محترم، اس کو ہمارے اردو زبان اپنی زبان میں کہتے ہیں گٹ، فارسی میں اسے کہتے ہیں بالشت، وجب بھی اسے کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں شبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے قریب ایک شبر اتنی مقدار میں آئے گا تو خداوند متعال فرما رہا ہے تقربت الیہ ذراعا، میں پوری ذراع اس کے قریب آؤں گا۔ اب یہ کیفیت ذراع کی ہے، اس انگلی کی اس نوک سے لے کر یہاں ہاتھ کی اس کیفیت تک، یہ تمام ایریا جو ہے یہ ذراع کہلا رہا ہے، یہ ہے شبر اور یہ ہے ذراع۔ اگر کوئی شخص اتنا خدا کے قریب جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس کے ایک ذراع اس کے قریب جائے گا۔ پھر روایت میں ہے وَمَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، جو شخص میرے اتنے قریب آئے گا تقربت الیہ باع، میں اس کے باع قریب جاؤں گا۔ اب باع عزیزان محترم اگر عرب زبان کو دیکھا جائے
تو یہ جو ہم نے شبر بیان کی ہے نا، ایک مستوی القامہ انسان کی، یعنی ایک انسان جس کی خلقت مساوی ہے، نہ اس کا وجود زیادہ بڑا ہے نہ زیادہ چھوٹا ہے، اس کی یہ جو شبر ہے، یہ جو اس کی گٹھ ہے، یہ 8 گٹھیں اگر جمع ہوں تو ایک با بنتا ہے۔ اور پھر عزیزان محترم، با کی ایک اور دوسری تفسیر، یہ جو انگلی کی انگشت کی نوک ہے، اس ہاتھ کی انگلی کی نوک سے لے کر اس ہاتھ کی انگلی کی نوک تک جب انسان اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلاتا ہے اور مکمل ہاتھ کھول دیتا ہے تو اس تمام ایریے کو با کہتے ہیں۔ لہٰذا خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے اس ذرا کے مطابق مقدار میں قریب آتا ہے تو میں اس کے با کے مقدار میں اس کے قریب جاؤں گا۔ عزیزان محترم، یہ افسانے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر ہم خداوند متعال کا تقرب چاہتے ہیں تو ہمیں واقعاً اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توجہ کرنا ہے۔ اور اس توجہ میں اگر کوئی شبر کی مقدار میں جائے گا تو اللہ ذرا کی مقدار میں آئے گا، اگر کوئی ذرا کی مقدار میں جائے گا اللہ کے قریب تو اللہ با کی مقدار میں اس کے قریب جائے گا۔ یہ ہمیں در واقع سمجھانے کے لیے اس دنیا میں رائج مثال کو حدیث قدسی میں خداوند متعال نے ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ اسی روایت میں در واقع عزیزان محترم ایک انسان مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف جھلکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مشتاق ہے کہ بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرے، لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی فرمان برداری کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اپنے ارادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب مضبوط کرے، پختہ کرے، محکم کرے۔ اللہ کے تقرب کے لیے اگر انسان 1 قدم بڑھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے 10 قدم بڑھائے گا۔ اور اللہ اپنے ایسے بندوں پر خاص کرم، خاص لطف کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے روزمرہ زندگی کے معاملات کی تدبیر کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین مربی، بہترین استاد فراہم کرے گا، معاشرے میں انہیں بہترین دوست فراہم کرے گا۔ یہ مربی اسے اللہ تک لے کر جائے گا، یہ دوست اسے اللہ تک لے جانے میں اس کی مدد کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام دنیاوی معاملات کو اپنے دست قدرت میں لے لے گا اور اس کی مدد کرے گا کہ یہ انسان اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، کوئی چیز اس کا راستہ نہ روک پائے۔ لہٰذا جو چیز اس عبد کی مصلحت میں ہے خداوند متعال اس عبد کو عطا کرے گا۔ پس عزیزان محترم، یہ جو بیانات نورانیہ آج ہم نے نقل کی ہے آیت اللہ مصباح کی تعلیمات کی روشنی میں، ان بیانات سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ تقصیر اور کوتاہی عزیزان محترم خود ہماری جانب سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمیں استاد نہیں مل رہا، آج کل کے دور میں ہمارے لیے راستے بند ہو چکے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، راستے بھی کھلے ہیں، تعلیمات بھی وہی ہیں، لیکن ہماری طرف سے غفلت ہے، ہماری طرف سے توجہ نہیں ہے، ہماری طرف سے کوتاہی ہے، جس وجہ سے ہم بلند مقامات تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اپنی دید کی اصلاح کریں، اپنی نظر کی اصلاح کریں اور درست تعلیمات کو مطالعہ کریں تو یہ ہمارے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، اور جو اسی نماز کا دامن تھام لے گا وہ خداوند متعال کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ بس ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مجھے اور آپ سب کو یہ سعادت نصیب کرے، یہ توفیق نصیب کرے کہ ہم اللہ کے تقرب کے لیے ان تعلیمات کو جو ہے وہ حقیر نہ سمجھیں، ان تعلیمات کو سبک نہ سمجھیں، آسان نہ سمجھیں، بلکہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وگرنہ اگر انسان ان پر عمل کرنے کے لیے پختہ عزم اور ارادہ نہیں کرے گا تو واقعاً یہ نہایت دشوار ہے، نہایت سخت ہے۔ لیکن اگر انسان ان پر پختہ عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ اس راہ میں قدم بڑھائے گا تو یہی تعلیمات جو ہمارے بزرگ علماء نے ہمارے لیے بیان کر دی ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ کا کردار ادا کریں گی۔ بہت سے ایسے ذہنوں میں موجود سوالات اور خلشیں جو موجود ہیں انہیں دور کرنے میں ہماری مدد کریں گی اور انسان واقعاً سعادت کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔